امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی فصیح زبان میں جب اہل مدینہ کی کچھ باتیں ذکر کی، امام مالک رحمہ اللہ ان کی احادیث کا تذکرہ کرنے لگے تو محمد بن حسن شیبانی بول پڑے اور اہل مدینہ پر انہوں نے سخت کلام کی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ امید تھی کہ میں اس آدمی کی سفارش کرواؤں گا اپنی جان بچانے کے لیے، اب اگر میں خاموش رہوں تو اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ یہ محمد بن حسن شیبانی کو کہنے لگے آپ مدینہ پر تنقید کر رہے ہیں، کس چیز پر تنقید کرتے ہو؟ اگر مدینہ شہر پر تنقید کرتے ہو تو وہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، معبد وحی ہے، اور وہ مدینہ تو رسول کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور وہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں مدینہ کی بات نہیں کرتا، میں اہل مدینہ کی بات کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے اگر تم اہل مدینہ کی بات کرتے ہو تو اہل مدینہ میں تو ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، مہاجرین اور انصار تھے، سب اہل مدینہ تھے، کے بعد تابعین تھے، کس کی بات کرتے ہو؟ محمد بن حسن کہنے لگے کہ میں تو امام مالک کی بات کرتا ہوں۔ فرمانے لگے پھر امام مالک کا نام کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام مالک نے قرآن کریم کی آیت کا انکار کیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں تو پھر ایک گواہ ہو اور ایک ساتھ قسم اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، آپ جو علماء کو جانتے ہیں۔ اگر مدعی کے پاس دو گواہ نہ ہوں، ایک گواہ ہو تو ایک ساتھ وہ قسم اٹھا لے، الیمین مع الشاہد، ایک قسم اٹھا لے گا، وہ قسم دوسرے شاہد کے برابر ہو جائے گی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے، اور یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمایا کرتے کہتے تھے محمد بن حسن شیبانی کہنے لگے کہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو گواہ ہونے چاہیے، اور امام مالک یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ایک ہی گواہ کافی ہے، ساتھ قسم اٹھائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ محمد بن حسن آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے ہاں اگر قابلہ یعنی داعیہ، جس کو ہم دائی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس اکیلی خاتون کی گواہی سے پیدا ہونے والے بچے کی نسبت اور نسل وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے نا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو محمد بن حسن شیبانی نے اپنی کتابوں میں لکھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا کہ جو دائی ہے، جو بچہ پیدا ہوتے وقت والدہ کی معاون ہوتی ہے، دایا قابلہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس اکیلی کی گواہی سے تم نسب ثابت کرتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ اس وقت یہ قرآن کی آیت کہا جاتی ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اکیلی عورت کی گواہی قبول کر لیتے۔ انہوں نے کہا خلیفہ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہاں ایک تو رسول اللہ کی حدیث ہے، دوسرا حضرت علی کا فتویٰ ہے، اور پھر عبداللہ بن عباس کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ محمد بن حسن کو خاموش ہو گئے۔ خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ ایک قریش کا آدمی قرشی ہو، اور وہ محمد بن حسن کو جو اس دور کا سب سے بڑا قاضی اور اہل رائے کا سب سے بڑا امام سمجھا جاتا ہے، اس کو بولنے نہ دے۔ تو خلیفہ نے وہ حدیث بیان کی، کہنے لگے ہاں
سچ کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قدموا قریشا ولا تقدموا علیہا، تعلموا من قریش ولا تعلموها۔ تعلموا من قریش، کسی نے علم سیکھنا ہو تو قریشی سے سیکھو، قریشیوں کو سکھایا نہ کرو۔ تو وہ امام شافعی پر خوش ہو گئے، تو امام شافعی رحمہ اللہ وہ پھر وہاں بغداد میں رہ گئے۔ اس وقت ان کا یہ لقب پڑا تھا جو آپ حضرات نے یہاں لکھا ہوا دیکھا اور پڑھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو وہاں کے محدثین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اہل رائے ہیں یہ عقلی دلائل ان کے پاس اتنے ہیں کہ ہمیں بولنے نہیں دیتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ اس دن انہوں نے کیا کیا کہ اہل رائے کی، محمد بن حسن شیبانی کی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری منگوا لی، خرید لی اور ان کو پڑھ کر زبانی یاد کر زبانی یاد کر اب مناظرے شروع ہوئے۔ تو امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس طرح محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کو اس طرح مناظرے میں شکست دیتے تھے جس طرح گیند ہو القرا، اس کو آدمی کبھی ادھر کو بھگاتا ہے کبھی ادھر کو بھگاتا ہے، یہ ان کی حالت ہوتی تھی کہ مناظرے کے اندر امام شافعی سے کوئی غلبہ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ امام شافعی کچھ دیر رہے اور مکہ میں واپس آ گئے۔ یہ پہلا ان کا یہ دورہ تھا عراق کا، جو خلیفہ کے ہاں پیش ہونے کے لیے گئے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ مکہ میں آ کر انہوں نے اپنا ایک حلقہ قائم کیا، وہاں لوگوں سے مناظرے بھی ہوتے ہیں، حدیث بھی لوگوں کو سنائی جاتی ہے۔ پھر ان کا دل چاہا کہ میں پھر بغداد جاؤں اور وہاں اہل حدیث کے تعاون کے لیے، حدیث کو پھیلانے کے لیے اور اہل رائے کے جھنڈے کو نیچا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تبلیغ کے لیے میں پھر بغداد جاؤں۔ وہ دوبارہ پھر بغداد چلے۔ جب دوبارہ گئے تو پھر مناظرے شروع ہوئے۔ وہاں امام احمد بن حنبل بھی تھے، اسحاق بن راہویہ بھی تھے، علی بن مدینی بھی تھے، عبد الرحمن بن مہدی بھی تھے، یعنی اس دور کے جو بڑے بڑے کبار محدثین ہیں وہ اس وقت بغداد میں تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے امام شافعی سے بڑھ کر قرآن اور سنت کا عالم نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی نے، جو بہت بڑے محدث تھے، جن کے بارے میں علی بن مدینی نے کہا تھا کہ اگر میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر یہ قسم اٹھاؤں کہ ہمارے اس دور میں قرآن اور حدیث کا عالم، حدیث کا حافظ عبد الرحمن بن مہدی سے بڑا کوئی نہیں ہے تو میں اس میں سچا ہوں۔ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ کوئی کتاب ایسی آپ ترتیب دیں جن کے اندر اصول حدیث بھی ہوں، اصول مناظرہ بھی ہوں اور اصول فقہ بھی ہوں اور گفتگو کا سلیقہ۔ انہوں نے پہلے تو مکہ میں وہ خط بھی لکھا، جب وہاں بغداد میں گئے ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد میں اہل حدیث کا دفاع کرتے کرتے امام احمد کی موجودگی میں ان کا لقب پڑ گیا تھا ناصر الحدیث والسنہ، ناصر الحدیث والسنہ، کہ یہ حدیث کی مدد کرنے والا، حدیث کو غالب کرنے والا اور سنت کو غالب کرنے والا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد سے پھر ایک دفعہ مکہ میں آئے، وہاں اپنا حلقہ علم قائم کیا، لیکن پھر ان کو چین نہ آیا تو وہ پھر تیسری دفعہ پھر بغداد میں گئے۔ کچھ
کچھ کتابیں انہوں نے مکہ میں تصنیف کی، کچھ کتابیں انہوں نے بغداد میں تصنیف کی۔ کتاب الحجہ کے نام سے بغداد میں انہوں نے اہل حدیث اور محدثین کے حدیث کے دفاع میں کتابیں کی، اور 6 مہینے وہاں ٹھہرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ بغداد سے مصر چلے گئے، اور مصر میں اللہ نے ان کو بڑے قابل شاگرد عطا کیے۔ محمد ربیع تھے، مزنی تھے، اور بویتی تھے، زعفرانی تھے، کہ بڑے قابل شاگرد اللہ نے ان کو عطا کیے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری میں 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں ان کی وفات ہے۔ کتنی عمر ہوئی؟ 54 سال۔ 54 سال ان کی عمر ہے، اور 2000 سے زائد ان کی کتابیں ہیں۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی۔ ان کے شاگرد محمد ربیع کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ صبح بیٹھتے اور ظہر تک ایک کتاب مکمل لکھتے، اور جب تعلیم کے لیے بیٹھتے تو کیا ہو رہا ہے؟ ادباء اور اہل لغت وہ آ رہے ہیں، ایک کلاس ان کی ہے، ان کو شعر پڑھاتے ہیں، لغت پڑھاتے ہیں۔ پھر کون آ رہے ہیں؟ محدثین آ رہے ہیں حدیث سننے کے لیے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مکی حدیث، مدنی حدیث، یمن کے لوگ، نجران کے لوگ، ان سب شیوخ سے انہوں نے احادیث سن کر سب زبان یاد کر لی تھی، اور فقہاء آ رہے ہیں، ان سے فقہ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور کون آ رہے ہیں؟ مناظرہ کرنے والے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا چیلنج ہوتا ہے، کوئی شخص میرے ساتھ مناظرہ کر، وہ مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بلکہ امام کرابیسی وہ فرماتے ہیں، اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت فرمائے امام شافعی پر کہ اگر یہ شخص ہمارے پاس نہ آتا تو ہم بدعتی رہتے، بدعت کو نہ چھوڑتے، ہم بھی قیاس اور جو رائے ہے اس کے پجاری رہتے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نماز کا کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے کہ جس میں میں نے امام شافعی کے لیے دعائیں نہ کی۔ میں نمازوں کے اندر، ہر نماز کے اندر امام شافعی کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا۔ یہ تو ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اس دور کے متعصب لوگ، یہ اس دور میں بھی ہیں اور اس دور میں بھی ہیں، کہ جتنی ان کو حدیث سناتے جائیں، جو ان کو دلائل دیتے جائیں، وہ بالکل دماغ میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ ایک متعصب مالکی تھا، امام شافعی کے مصر جانے سے پہلے وہاں جو غلبہ تھا وہ مالکیوں کا تھا، اور وہ امام مالک رحمہ اللہ کی کسی بھی فتوے سے ذرا انحراف نہیں کرتے، حالانکہ امام شافعی بھی ان کے شاگرد اور ان کے منہج پر ہیں۔ لیکن تقلید ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن اور حدیث سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اشہب وہ ان کا ایک شاگرد بنا، شروع میں ان کے حلقے میں داخل ہوا، پڑھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ بہت سے مسائل میں امام مالک سے اختلاف کر جاتے ہیں حدیث کی بنیاد پر، وہ غصے میں آ گیا، تو وہ پھر سجدے میں یہ دعائیں کرنے لگا، اللہم امت الشافعی، اے اللہ یہ شافعی کو موت دے دے، وَإِلَّا مَاتَ عِلْمُ مالک، اگر یہ شافعی زندہ رہا تو امام مالک کا علم وہ ختم ہو جائے، وہ فوت ہو جائے گا۔ حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کا منہج ہی وہی لوگوں کو وہ بتاتے رہے تھے۔ اور ایک دفعہ امام محمد بن حسن شیبانی نے پوچھا امام شافعی سے، یہ بھی ایک مناظرے کا انداز، کہنے لگے من اعلم بالقرآن ایہما اعلم بالقرآن صاحبنا و صاحبکم۔ امام شافعی سے کہا
کہ قرآن کو زیادہ کون جانتا ہے، تمہارا استاد یا ہمارا استاد؟ تمہارا استاد امام مالک ہے اور ہمارا استاد امام ابو حنیفہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، وہ اللہ نے ان کو مناظرے کا فن دیا تھا، وہ کہنے لگے اللہ نے انصاف کہ انصاف کی بات پوچھتے ہیں؟ امام محمد کہنے لگے ہاں انصاف کی بات۔ کہنے لگے چلو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، انشدک اللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ایہما اعلم بالقرآن صاحبنا و صاحبکم؟ تو امام محمد بن حسن کہنے لگے صاحبکم، کہ قرآن کا زیادہ عالم یہ تمہارا استاد امام مالک ہے۔ کہنے لگے انشدک اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ایہما اعلم بالسنہ، کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عالم کون ہے؟ تو امام محمد بن حسن کہنے لگے اے صاحب، یہ تمہارا استاد امام مالک۔ کہنے لگے میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ایہما اعلم باقاویل الصحابہ والمتقدمین صاحبنا و صاحبکم، کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال وہ زیادہ آپ کا استاد جانتا ہے یا ہمارا استاد جانتا ہے؟ تو امام محمد کہنے لگے کہ آپ کا استاد اقوال صحابہ اور تابعین کو بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو فرمانے لگے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقِيَاسُ، باقی قیاس رہے گی نا، وَلَا يَكُونُ الْقِيَاسُ إِلَّا عَلَىٰ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ، تو قیاس کی بنیاد بھی ان اصولوں پر ہوتی ہے، قرآن، حدیث اور صحابہ کے فتوے، قیاس بھی انہی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کے پاس ان تینوں کا علم نہیں ہے فَعَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَقِيسُ، اللہ نے تنو پکارے ہے، میں بھی کمرے اندر موجود ہوں، میرے مصطفیٰ بھی کمرے اندر موجود نے، اور دینا تیری بندی خولا نے تنو پکارے ہے۔ وہ کتاب الام ہے اور دوسری کتاب الرسالہ ہے۔ کتاب الام، اس کا نام ہی ام ہے۔ ام کیا معنی؟ کہ فقہ، حدیث اور اسلامی انسائکلوپیڈیا، اس کا مرجع اور اس کی بنیاد وہ یہ کتاب۔ یہ کتاب 9 جلدوں میں اس وقت آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کو امام شافعی رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد محمد الربیع نے اس کو روایت بھی کیا اور اس کا املا بھی کیا، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے کتاب الطہارہ سے، جو فقہی ترتیب ہے، کتاب الطہارہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا انداز یہ ہے کہ جو مسائل متفق علیہ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ دلائل نہیں دیتے۔ باب فرض الصلاۃ، اب نماز کی فرضیت میں چونکہ اختلاف ہو نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس میں زیادہ دلائل نہیں دی۔ آگے پھر ابواب الگ الگ وہ باندھتے ہیں اور پوری کتاب کا اکثر حصہ وہ مناظرے کا انداز ہے، لیکن اپنے استاد محمد بن حسن شیبانی کا احترام بھی کیا کہ نام لے کر نہیں بتلایا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے والا یہ شخص ہے۔ مناظرے کا اسلوب اگر سکھایا ہے، اس دور کا اگر شیخ الاسلام ہے تو وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے۔ کتاب الطہارہ میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتلاؤں کہ امام شافعی کی گرفت کیسے ہوتی ہے۔ احناف کے ہاں وضو کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ آپ حضرات جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، احناف کے ہاں وہ کہتے ہیں جو وضو ہے یہ مستقل عبادت نہیں ہے، یہ وسیلہ الی عبادت ہے، اس لیے وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔
نہ بھی آپ نیت کریں اللہ کی رضا کی یا وضو یا نماز کی طہارت کی نیت نہ بھی کریں، ویسے ہی آپ یہ منہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، کلی بھی نہ کریں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، 4 ہی فرض ہیں وہ پورے کرنے تو کہتے ہیں وضو ہو جاتا ہے۔ ترتیب بھی یہ نہ رکھیں پھر بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال نیت ضروری نہیں، اور اگر نیت کر کے وضو کریں تو پھر جو پانی گرتا ہے وضو کا، جو مائع مستعمل جسے کہتے ہیں، وہ نجس ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق اور محمد بن حسن شیبانی کے فتوے کے مطابق مائع مستعمل کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ امام صاحب یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی کنویں میں مری ہوئی چوہیا تو پھر اس کو پاک کیسے کرو؟ تو کہنے لگے کہ 40 ڈور نکال لو۔ کہنے لگے کیا قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے یا قیاس ہے؟ تو امام محمد بن حسن کہنے لگے نہیں، قیاس ہی ہے، قرآن حدیث تو کوئی نہیں، چلو اتنے ڈور نکال لیں گے، ذرا دل کو اطمینان ہو جائے گا کہ جو پانی باقی ہے نا وہ پاک ہے۔ کہتے ہیں اچھا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے وضو کر لے اور مائع مستعمل اس میں گر جائے تو پھر کہتے ہیں پھر پاک۔ کہتے ہیں اگر نیت کر کے وضو کرے اور مائع مستعمل کنویں میں گر جائے تو امام محمد بن حسن کہتے ہیں وہ سارے نجس ہیں، 40 ڈور نکالنے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی کہنے لگے کہ مجھے ذرا یہ بات سمجھاؤ کہ ہاتھ کے اوپر کوئی گندگی اور نجاست بھی نہیں، صرف نیت کی ہے اس نے وضو کی، ٹھیک ہے نا، نیت کی، کوئی نجاست نہیں ہے، آپ کہتے ہیں سارا کنویں پلید ہو گئے۔ اور اگر ظاہراً نجاست لگی ہو، چوہیا مری ہوئی ہو، آپ کہتے ہیں 40 ڈور نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن وضو کی نیت سے جو پانی اس میں گرائیں تو پھر کنواں سارے پلید ہو جائے گا، وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہاری یہ بات اگر کسی کو سنائی جائے یا کوئی اور موقف اختیار کرے تو تم کہو گے رفع عنہ القلم، کہ یہ کوئی پاگل ہے، یہ کوئی ایسا ہے کہ جو مرفوع القلم ہے۔ اگر کوئی اور موقف اختیار کرے تو امام محمد کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی، ہمارے جو امام ابو یوسف ہیں انہوں نے یہ اہل کوفہ کا، اہل بغداد کا موقف چھوڑ کر امام مالک رحمہ اللہ کے فتوے پر ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل تھے امام شافعی کے ساتھ مناظرے کی وجہ سے امام محمد بن حسن شیبانی نے ان سے رجوع کیا، اپنے استاد کی مخالفت کی۔ 24 مسئلے تو کتاب الآثار کے اندر موجود ہیں کہ وہاں محمد بن حسن شیبانی خود کہتا ہے کہ ہمارے استاد کا یہ فتویٰ ہے، لیکن اثر اور حدیث کی وجہ سے ہم ان کے فتوے کو چھوڑتے ہیں اور حدیث کے مطابق ہم فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ امام شافعی کا احسان ہے ان کے اوپر کہ اللہ نے ان کے ذریعے ان کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ کتاب ساری مناظرے سے بھری ہوئی ہے۔ دوسری ان کی کتاب ہے الرسالہ۔ یہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے طلب سے انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب لکھ دو جس کے اندر اصول اور قوانین ہوں، حدیث کی صحت کے چلا اور تعدیل کے ضوابط ہوں، اصول فقہ ہو۔ احادیث کا بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو ان میں تطبیق کیسے ہوگی، اجماع حجت ہے یا نہیں، اور قیاس کی کب ضرورت پڑے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت وہ ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں، اور خبر واحد یہ حجت ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہمیں ایک کتاب لکھ دو۔ تو اللہ جزائے خیر دے امام شافعی رحمہ اللہ کو، انہوں نے پھر یہ الرسالہ کتاب لکھی۔ یہ الرسالہ کے نام سے مشہور ہے کہ انہوں نے لکھ کر عبد الرحمن بن مہدی کو بھیجی تھی۔ الرسالہ ایک ایسی کتاب ہے، اگر صرف امام احمد شاکر رحمہ اللہ کی وہ فہرست ہمارے طلبہ اور علماء دیکھ لیں
کہ جو انہوں نے الرسالہ سے لغت اور فقہ مسائل اور اصول حدیث، اصول فقہ کا اور نحو اور صرف کے قواعد کا استنباط کیا ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی کلام وہ حجت ہے، ان کے کلام سے صرف اور نحو کے قواعد بنتے ہیں۔ امام صالح تھے، بہت بڑے لغوی تھے، مبرد تھے، جاہز تھے۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی لغت کی غلطیاں نہیں نکالی جا سکتی، بلکہ امام شافعی کی زبان ہی وہ لغت ہے، وہ نحو اور صرف کے قواعد ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ان مسائل کو بڑے تفصیل سے ذکر کیا اور مناظرے کے انداز میں ذکر کیا۔ حجیت خبر واحد کا مسئلہ بھی انہوں نے مناظرے کے انداز میں ذکر کیا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو قواعد ہیں جرح اور تعدیل کے، وہ بھی انہوں نے مناظرے کے انداز میں نقل کیے۔ اور آخر جو ان کا جملہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا رسالہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ قیاس یا اجماع کے دعوے کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جس طرح پانی نہ ہو تو پھر مٹی سے تیمم کر لیا جاتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے اندر ایک چیز واضح موجود ہے تو ہمیں اجماع کے دعوے یا قیاس کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان کے نزدیک قیاس پیمانہ اجتہاد ہے، قیاس پیمانہ اجتہاد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے کچھ اقوال میں آپ حضرات کو سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا منہج کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ان کا عقیدہ وہی تھا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو محدثین کا عقیدہ تھا، جو صحابہ اور تابعین کا عقیدہ تھا، جو اہل سنت کا عقیدہ رہا ہے۔ جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے دور میں سب علوم کو حاصل کر کے مخالف اور موافق انہوں نے دلائل سے ان مسائل کو ثابت کیا، اسی طرح پچھلے دور میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عز و جلال ان سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ امام شافعی اس دور کے شیخ الاسلام ہیں اور امام ابن تیمیہ بعد کے دور کے شیخ الاسلام ہیں۔ امام شافعی کا یہ عقیدہ تھا الایمان قول و عمل۔ مرجئہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، امام شافعی کا یہ عقیدہ تھا الایمان یزید و ینقص۔ مرجئہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اہل بغداد کا یہ عقیدہ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ ہے، فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کے اندر ہے اور ہر جگہ پہ ہے، نہ حلول اور نہ وحدت الوجود نہ وحدت الشہود۔ یہ سارے عقیدے بعد کی پیداوار ہیں اور گمراہی کے عقیدے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہی کہتے تھے کہ الرحمن علی العرش استوى بلا کیف و بلا مماسات، کہ اللہ عرش پر ہے لیکن ہمارے ساتھ ہی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ساتھ جڑا ہوا۔ اس کا علم ہے، اس کا سمع ہے اور اس کے علم کا احاطہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا اصلی خلف الرافضی، کہ رافضی کے پیچھے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں؟ تو فرمانے لگے لا تصلی خلف الرافضی ولا القدری ولا المرجئ، کہ نہ کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھو، نہ کسی قدری کے پیچھے نماز پڑھو اور نہ کسی مرجئہ کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ جو ایک کتاب مشہور ہے عقائد علماء دیوبند کے نام سے، وہ ساری کی ساری جہم پر، اشاعرہ کے عقیدے پر، اللہ کی وہ صفات جو قرآن اور سنت کے اندر ہے اس کے انکار کے اوپر ہی ہے، اس کے انکار پر ہے۔ اور اس طرح کے بھی اقوال موجود ہیں کہ فرشتوں کا ایمان اور ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں،
ابو بکر کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ لا یزید ولا ینقص۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا، اور جو اہل کلام تھے ان کا امام شافعی رحمہ اللہ نے رد فرمایا ہے۔ یہ تو ان کا عقیدہ تھا جو اللہ کے فضل سے آج محدثین، اہل حدیث، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اسی عقیدے پر تھے، اور اتباع سنت میں ان کے جو اقوال ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی روشن راستہ ہے۔ میں ان کے بعد اقوال آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اذا رأيت رجلا من اصحاب الحدیث فكأني رأيت رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب کسی محدث کو دیکھتا ہوں تو ایسے ہی ہے کہ میں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپ امام احمد سے فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ انتم اعلم بالاخبار الصحاح منا، کہ آپ ہم سے زیادہ صحیح احادیث کو جانتے ہیں۔ یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ امام شافعی کے پاس اہل مکہ کی احادیث تھیں، اہل مدینہ کی احادیث تھیں، اہل یمن، اہل نجران، لیکن چونکہ وہ بغداد میں رہے نہیں تھے اس لیے اہل بغداد، کوفہ اور بصرہ کی احادیث ان کے پاس نہیں تھی، اور ان حضرات کی احادیث میں اتنا شک رہتا تھا کہ کوفے کو، بغداد کو کہا جاتا تھا دار الزرب، دار الزرب، کہ یہاں حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، یہاں احادیث گھڑی جاتی ہیں۔ اس لیے اہل حجاز وہ اہل کوفہ اور اہل بغداد کی حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ ضرور ان کے اندر تو نہ خرابی ہوتی ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ صاف عقیدے کے آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے صحیح حدیث ہو خواہ کہیں سے آ جائے، شام سے آ جائے، کوفے سے آ جائے، بصرے سے آ جائے، اور اہل حجاز کی حدیث تو ان کے پاس تھی، تو یہ امام احمد سے کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ خَبَرٌ صَحِيحٌ فَأَعْلِمْنِي، جب تیرے پاس صحیح حدیث ہو وہ مجھے بتلاؤ، حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ، میں اس کو اختیار کروں، کوفیًا او بصریًا او شامیًا۔ یہ ہے اہل حدیث کا موقف اور اہل حدیث کا منہج، کہ حدیث کہیں سے آئے بشرطے کہ صحیح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وہ آپ کی حدیث کی عظمت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں رسول اللہ کی حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی سنت کو لے لو، اور فرماتے ہیں کہ جب اذا وجدتم فی کتابی، جب میری کتاب میں کوئی ایسا فتویٰ میرا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق نہ ہو تو میرا فتویٰ چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کرو۔ فرماتے ہیں کل مسئلۃ تکلمت فیہا، کوئی مسئلہ جس میں میں نے گفتگو کی ہو، صح الخبر فیہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث آپ کو مل جائے تو پھر تم میری لکھی ہوئی بات کو چھوڑ دو۔ اور یہ بڑا ایک عجیب ان کا قول ہے، کہتے ہیں فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں فی حیاتی و بعد مماتی، کہ زندگی میں بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی وہ بات چھوڑی جو حدیث کے موافق نہ ہو، اور میں اگر فوت بھی ہو جاؤں تو میری تقلید کے پیچھے نہ پڑ جانا، میں مرنے کے بعد بھی میرا اس سے رجوع ہے جو میرا فتویٰ حدیث کے موافق نہ ہو۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو مل جائے تو وہی میرا بدل ہے، ولا تقلدونی، اور میری تقلید نہ کرو۔ آخری ان کی بات آپ حضرات کو سناؤں۔ ایک شخص نے ان کو سنا کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، ایک حدیث بیان کی، تو
تو جب حدیث بیان کی تو وہ کہنے لگا یا ابا عبداللہ اتقول بہ، کہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے مطابق تمہارا فتویٰ بھی ہے؟ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اتقول بہ، کیا آپ کا فتویٰ بھی اس کے یہ مطابق ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے، غصے میں آ گئے، فرفض عرقا، پسینہ آ گیا، کانپنے لگے، کہنے لگے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیث بیان کروں اور پھر اس کے خلاف فتویٰ دوں؟ اترانی خرجت من الکلیسہ، تو مجھے کیا دیکھتا ہے کہ میں گرجے سے نکلا ہوں؟ اترانی، کیا مجھے کیا دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے جسم پہ سنار، جو ایک یہودیوں کا ایک کپڑا درمیان میں باندھتے تھے، یہودیوں کی علامت ہوتی تھی، کہ کیا تو مجھے یہودی سمجھتا ہے یا گرجے سے نکلا ہوا عیسائی سمجھتا ہے کہ میں یہ تو کہوں قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن فتویٰ اس کے خلاف ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ حدیث کے محب، ناصر الحدیث تھے، بڑے عظیم مناظر تھے، اور ان کا عقیدہ وہی تھا جو سلف اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ ہم بھی اللہ کے فضل سے اسی عقیدے پر زندہ ہیں اور اسی منہج پر زندہ ہیں جو صحابہ کا تھا، جو تمام ائمہ دین کا تھا۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ عز و جلال ہمیں اسی عقیدے اور منہج پر زندہ رکھے، اسی عقیدے اور منہج پر اللہ عز و جلال ہمیں موت عطا فرمائے۔ مجھے بھائیوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے امتیازی مسائل کون سے ہیں کہ جن میں امام شافعی رحمہ اللہ کی ہمارے ساتھ موافقت ہے؟ تو بھائیوں اس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرا ذہن ذرا اہل حدیث کے امتیازی مسائل کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کے امتیازی مسائل وہ فاتحہ خلف الامام ہے، رفع الیدین ہے، اونچی آمین کہنا ہے اور سینے پر ہاتھ مارنا۔ حالانکہ یہ اہل حدیث کے امتیازی مسائل نہیں ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ اہل حدیث بلکہ امام اہل حدیث اور امام اہل سنت تھے کہ نہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا وہ شیخ الاسلام اور اہل حدیث کے امام تھے یا نہیں؟ یہ حضرات کہتے ہیں، امام احمد بھی، امام ابن تیمیہ بھی، امام ابن قیم بھی، امام مالک بھی، یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارے اہل حدیث کے امتیازی مسائل ہیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ لوگ اہل حدیث سے خارج ہیں۔ اگر مدرک رکوع کی رکعت کو اہل حدیث کا امتیازی مسئلہ بنایا جائے یا فاتحہ خلف الامام کو اہل حدیث کا امتیازی اور اصولی مسئلہ بنایا جائے تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے تو کیا وہ اہل حدیث نہیں تھے؟ اصل میں جو ہمارا امتیاز ہے وہ آپ مراد سمجھ لیں، ہمارا امتیاز سب سے پہلے وہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ بلند ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے اور مرتفع ہے۔ اہل بدع کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ نہیں، حلول کے قائل ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اہل حدیث کا امتیازی مسئلہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا وہ عقیدے کسے ہے؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ رافضی ہیں، نہ مرجی ہیں، نہ قدری ہیں، نہ جہمی ہیں،
نام و تسلی ہے، بلکہ اللہ کے اسماء اور صفات میں ہمارا بعین ہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، تابعین کا تھا اور ان ائمہ کرام کا تھا۔ یہ ہے اصل بنیاد، یہ ہے ہمارا امتیاز۔ اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم اتباع کرتے ہیں۔ ہم تقلید نہیں کرتے، اتباع کرتے ہیں۔ اتباع میں اگر مسائل میں اختلاف بھی ہو جائے تو انسان اہل حدیث سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کا یہ اجتہاد ہو کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ کیوں بھائی ہوگی؟ یہ میرا خیال ہے جو تو ہے نا کچھ پڑھے لکھے لوگ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہوگی، لیکن جن لوگوں کو ہم نے یہ پڑھایا کہ نہیں جی بس یہ فاتح ہمارا مسئلہ ہے، یہ رفع الیدین ہمارا مسئلہ ہے، اسی کے اوپر اہل حدیث کی بنیاد ہے، وہ ذرا ذکر ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو ہمارا تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں ایسی بات نہیں، اتباع سنت، اتباع رسول، اس کو سامنے رکھ کر جو آدمی تحقیق کرے اگر وہ درست فتویٰ دے اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر وہ خطا پر بھی ہو اس کی نماز بھی درست ہے اور اللہ اس کو 1 اجر عطا فرمائے۔ اہل حدیث سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے اور کوئی منہج ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنی وسعت ہو اور اتنا دل فراخ ہو، اتنی اجتماعیت ہو جتنی اہل حدیث کے ہاں۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو پڑھو۔ تقلید یہ ایسی چیز ہے، میں اس وقت یہ کراچی میں جامعہ ابی بکر میں پڑھاتا تھا تو بنوری ٹاؤن میں وہاں کچھ طلبا پڑھتے تھے تو وہ رفع الیدین کرتے تھے، بنوری ٹاؤن میں وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ ذرا فرق دیکھنا اتباع حدیث، اتباع اور تقلید کا۔ وہاں کے اساتذہ سے پوچھتے کہ بھئی آپ کیوں رفع الیدین کرتے ہیں؟ جو طلبا کہتے ہیں کہ ہم اس لیے رفع الیدین کرتے ہیں کہ امام شافعی کیا کرتے تھے، امام شافعی کی تقلید میں، تو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، آپ یہاں مدرسے میں رہ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی طالب علم یہ کہتا کہ میں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ کی حدیث لکھی ہے، تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، اس کو نکال دیا۔ اب پتہ نہیں اس سے آپ کو تقلید اور اتباع کی سمجھ آئے گی کہ نہیں۔ اگر رفع الیدین اس لیے کریں کہ امام شافعی نے کی ہے، امام احمد نے کی ہے اور موطا میں امام مالک کی یہ روایت ہے، ان کی تقلید میں کریں پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر اس لیے رفع الیدین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، یا ہم تقلید سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو خیر ہمارا منہج بڑا ہی وسیع ہے، اجتماعیت والا ہے، عقیدے میں ہم ذرا بھی لچک نہیں رکھتے، اور مسائل کے اندر جتنی لچک اہل حدیث کے ہاں ہے کسی اور کے ہاں نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اتباع کے راستے پر چل کر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں اختلاف کا ذکر کیا ہے، باب الاختلاف۔ وہ کہتے ہیں ایک اختلاف تو وہ ہے جو مذموم اور حرام ہے، نصوص کے ہوتے ہوئے، واضح احادیث کے ہوتے ہوئے اختلاف کرنا یہ حرام ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا اختلاف امتی رحمت، ان کے میری امت کا اختلاف یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کسی نے جھوٹ گھڑ کر، یہ کسی پتہ نہیں بغداد کے کسی جو ہے نا گھڑنے والے نے یا کسی اور شہر کے گھڑنے والے نے اس کو گھڑ دیا ہے اختلاف امتی رحمت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ ہاں اجتہادی اختلاف یہ صحابہ میں بھی رہا، ائمہ میں بھی رہا۔ آپ یہ لسٹ دیکھ لیں کہ امام مالک استاد ہیں، امام شافعی کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد کون ہیں؟ امام احمد ہیں۔ امام احمد کے شاگرد کون ہیں؟ امام بخاری ہیں۔ امام بخاری کے شاگرد امام مسلم ہیں۔ امام مسلم اور امام بخاری کے شاگرد کون ہیں؟ امام ابو داؤد ہیں۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام
نسائی یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، یہ سارے کے سارے استاد شاگرد، لیکن مسائل کا اختلاف ہے ان کا آپس میں، تطبیق کے اندر بھی اختلاف ہے۔ تو میں وہ مسائل جو اہل حدیث کے امتیازی وہ آپ حضرات اگر کہیں وہ بھائیوں دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ سے جو مسائل میں ہمارا اتفاق ہے، اس وجہ سے نہیں کہ امام شافعی نے کہا، بلکہ اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اگر ان سے کسی مسئلے میں اختلاف ہے، مثلا 3 طلاقیں ہمارے نزدیک ایک ہی طلاق ہوتی ہے، 3 طلاقیں ایک مجلس میں ہوں، ایک دور میں ہوں، مہینے کے بعد ہمارے نزدیک رجوع کے بغیر دوسری طلاق ہوتی نہیں، رجوع کے بغیر دوسری طلاق ہوتی نہیں۔ اس میں بھی اگرچہ اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے، لیکن میرا یہ موقف ہے کہ رجوع کے بغیر، پہلی طلاق سے رجوع کیے بغیر دوسری طلاق واقع ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال اکٹھی دی ہوئی طلاقیں ایک شمار ہوگی، 3 شمار نہیں ہوگی۔ اس میں نہ ہمارے ساتھ امام احمد ہیں، نہ امام مالک ہیں، نہ امام ابو حنیفہ ہیں، اور نہ امام شافعی۔ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے نا 3 طلاقوں والا، یہ چاروں اماموں میں کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارے سامنے صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر فاروق کے شروع دور میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہیں، اور دلائل بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح بدر کے رکوع کی رکعت کا مسئلہ ہے، ہمارے عام اہل حدیث جو مفتی ہیں یہاں بر صغیر کے، ان حضرات کا یہ موقف ہے کہ بدر کے رکوع کی رکعت اور رکعت شمار نہیں ہوگی۔ ہم اس میں ائمہ اربعہ کے ہی فتوے کے موافق نہیں ہیں، ائمہ اربعہ ہی کہتے ہیں، بلکہ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ بدر کے رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے امتیازی مسائل یہ نہیں ہے سورۃ الفاتحہ، رفع الیدین اور اونچی آمین کہنا۔ اگر کوئی شخص حدیث رسول میں تحقیق کرے، محنت کرے، اور اس کو یہ ثابت ہو جائے احادیث کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے تھے، نیچے باندھتے تھے، اس شخص کو ایک اجر بھی ملے گا اور اس کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ تو ہمارا امتیازی مسئلہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ان مسائل میں تو ذرا بھی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جو عقیدے کے مسائل ہیں، جو قرآن اور سنت کی بنیاد ہیں، جو توحید کے مسائل ہیں، ان کے اندر ہمارے اندر اتنی یہ لچک آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی اللہ کے توحید میں واضح شرک بھی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور ہمارے بعض حضرات تو اتنے آگے چلے گئے کہ وہ خمینی کے نظریے کو بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بھی خون دینے کے لیے اور جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ جن کا نظریہ صحابہ کی دشمنی اور قرآن کی تحریف اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت ہے، اور پورے محدثین کوئی شخص بھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، معصوم نہیں مانتا، ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمیں عقیدے کے اندر کوئی کسی سے مساہلت یا مدارات یا مجاملت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو مسائل ہیں اگر کوئی اتباع کے راستے پر آئے اس میں آپ سے اختلاف بھی کرے تو وہ اختلاف انشاءاللہ اتنا مضر نہیں ہے، اللہ اس کو پھر بھی اجر دے گا اگرچہ اس سے غلطی بھی ہو جائے۔ یہی منہج ہے امام شافعی کا، یہی امام مالک کا، یہی امام ابو حنیفہ کا بھی، ان سے یہ قول ثابت ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو میرے مذہب کو چھوڑ دو۔ اور یہی موقف ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا،
ان تمام محدثین کا اللہ عز و جلال ہمیں اس پر قائم رکھے، اسی پر ہمیں اللہ موت عطا فرمائے، اور امام شافعی کی قبر کو اللہ منور فرمائے۔ ہمیں بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے تھے کہ میں کوئی نماز ایسی نہیں چھوڑتا مگر سجدے میں امام شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس شخص کا ہمارے اوپر احسان تھا۔ ان کے شاگرد محمد الربی کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد مجھے خواب میں ملے، اور نیک لوگوں کے سچے خواب کی نبوت کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ استاد جی ما فعل اللہ بک، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اجلسنی علی کرسی من ذہب، کہ اللہ نے ایک سونے کی کرسی پر مجھے بٹھایا، فصب علیہا اللؤلؤ الرطب، تو میرے اوپر تازہ موتیوں کی بارش برسا کر مجھے عزت اور اکرام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کے منہج پر ہمیں اللہ زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا